نمرود جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ وقت تھا، اپنے رب ہونے کا دعوے دار بنا بیٹھا تھا اور انتہائی سرکش باغی اور فساد پرست بادشاہ تھا۔ دنیاوی عیش و عشرت، حکمرانی و اقتدار کی لذت اور جہالت و گمراہی کے سبب اس نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت حق کا انکار کیا۔ اللہ کی وحدانیت و معبودیت ماننے کے بجائے خود ہی خدا بن بیٹھا اور یہ دعویٰ کرنے لگا کہ صرف میں ہی خدا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا اور وہ آگ گلزار بن گئی تو نمرود یہ منظر اپنے محل کی بلندی سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شخص یعنی فرشتے کو بھی آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا، اور آپ علیہ السلام کے ارد گرد لکڑیوں کو جلتے ہوئے آگ کے شعلے بھڑکتے ہوئے دیکھ کر آپ علیہ السلام کو پکارنے لگا، اے ابراہیم، کیا تم اس آگ سے نکل سکتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں نکل سکتا ہوں، اور اس نے آزمانے کے لیے کہا، اٹھو اور نکل آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور چلتے چلتے آگ سے نکل آئے۔ نمرود نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارے پاس تمہاری ہی شکل کا دوسرا آدمی کون تھا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ سائے پر مقرر فرشتہ تھا جسے اللہ نے میرے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ مجھے اکیلے ہونے سے قسم کی کوئی گھبراہٹ نہ ہو۔ نمرود نے کہا، جب میں نے تمہارے رب کی عزت و قدرت کو دیکھا تو میں نے نظر مانی کہ میں تمہارے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کروں گا، اس لیے میں تمہارے رب کے حضور 4000 گائیں کی قربانی پیش کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب تک تم اپنے دین پر قائم ہو اس وقت تک اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی قبول نہیں کرے گا۔ اس نے کہا، میں اپنی بادشاہی کو نہیں چھوڑ سکتا، البتہ قربانی ضرور کروں گا۔ اس نے اپنی نظر کے مطابق 4000 گائیں ذبح کر دیں، البتہ اپنے کفر پر قائم رہا اور ایمان کی دولت سے محروم ہی رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو حق و باطل کی پہچان دلانے کے لیے نمرود سے مناظرہ کیا، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہوا۔ زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سرکش بادشاہ کی طرف ایک فرشتہ بھیجا تاکہ وہ اسے اللہ پر ایمان لانے کا حکم دے، لیکن نمرود نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ فرشتے نے پھر اسے اللہ کی طرف بلایا کہ تیرا رب کہتا ہے کہ تو مجھ پر ایمان لا، میں تیری سلطنت برقرار رکھوں گا۔ وہ بولا، میں ہی رب ہوں، میرا رب بھلا کون ہے؟ فرشتے نے پھر تیسری مرتبہ ایمان کی طرف بلایا، لیکن نمرود پھر بھی نہ مانا۔ تب فرشتے نے کہا، تو اپنا لشکر جمع کر لے، میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں۔ نمرود نے سورج کے طلوع ہوتے ہی اپنا لشکر اکٹھا کر لیا، لیکن اللہ کی طرف سے نمرود اور اس کی قوم پر اللہ کا عذاب بھیج دیا گیا۔ یہ عذاب مچھروں کی شکل میں ان پر مسلط ہوا۔ مچھر اس قدر کثیر تعداد میں تھے کہ ان سے سورج چھپ گیا تھا اور زمین پر دھوپ نہ پڑتی تھی۔ مچھروں کی اس فوج نے ان کے گوشت کاٹ کھائے اور خون پی ڈالے، یہاں تک کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے۔ نمرود جو یہ سب دیکھ رہا تھا مگر بے بس و لاچار تھا، کچھ نہ کر سکتا تھا۔ آج اس کی خدائی کا دعویٰ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ پھر ایک مچھر نمرود کی ناک کے ذریعے دماغ میں گھس گیا اور 400 سال تک اس کا مغز کاٹتا رہا۔ جب اس کے سر پر چوٹ ماری جاتی تو کاٹنا چھوڑ دیتا، تھوڑی دیر بعد پھر کاٹنے لگتا۔ چنانچہ اللہ عز و جل کی طرف سے ذلت و رسوائی کا عذاب اسے پہنچا کہ رات دن اس کے سر پر جوتے پھرتے اور لوہے کی سلاخوں سے دھمک ماری جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مغرور بادشاہ کو اس حقیر سی مخلوق مچھر کے ذریعے اسے عذاب دیا۔ 400 سال عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے بعد مزید 400 سال تک اسے عذاب کے ذریعے اذیت سے دوچار رکھا گیا اور 400 برس تک وہ پٹتا رہا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا۔ نمرود اور باقی قوم پر جب عذاب الہی نازل ہو چکا تو آپ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ملا، چنانچہ آپ وہاں سے روانہ ہوئے تاکہ عبادت الہی کھل کر کر سکیں، جیسا کہ قرآن حکیم میں مذکور ہوا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اول ہجرت فرمائی اور حران تشریف لے گئے، جہاں اپنے چچا ہران کے پاس مقیم ہوئے، اور آپ علیہ السلام کے چچا کی بیٹی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہما سے آپ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ حضرت سارہ بہت ہی خوبصورت تھیں۔ روایات کے مطابق عورتوں میں سب سے زیادہ حسین حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہاں بھی دعوت تبلیغ دینا شروع کی تو آپ علیہ السلام کے چچا ہاران نے طیش میں آ کر آپ علیہ السلام کو گھر بدر کر دیا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد آپ علیہ السلام شام کی طرف روانہ ہوئے، لیکن راستے میں ہی مصر کے ظالم بادشاہ کا واقعہ پیش آ گیا۔ ایک روایات کے مطابق جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے، اس دوران آپ علیہ السلام کا اور آپ علیہ السلام کی زوجہ کا ایک ایسی جگہ سے گزر ہوا جہاں ایک جابر و ظالم شخص مسلط تھا۔ اس کو لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک ایسا شخص آیا ہوا ہے جس کے ساتھ ایک عورت ہے جو تمام لوگوں سے زیادہ حسین ہے۔ اس ظالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنا قاصد بھیجا کہ وہ ان سے پوچھے کہ یہ تمہارے ساتھ کون عورت ہے۔ اس سوال پر آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ پھر آپ علیہ السلام حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آئے اور ان کو کہا اگر ظالم کو پتہ چل گیا کہ تم میری زوجہ ہو تو وہ جبراً تمہیں مجھ سے چھین لے گا۔ اگر وہ تم سے سوال کرے کہ اس کو خبر دینا کہ تم میری بہن ہو، اس لیے کہ اسلام میں تم میری بہن ہو، کیونکہ روئے زمین پر میرے اور تمہارے علاوہ کوئی مومن نہیں۔ اس ظالم نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس اپنا قاصد بھیج کر ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہما جب اس ظالم کے پاس پہنچی، اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، لیکن وہ اللہ کی گرفت میں آ گیا، پاگلوں کی طرح ہو گیا اور اس کا گلا گھٹ گیا، منہ سے جھاگ بہنے لگی اور وہ ایڑیاں رگڑنے لگا۔ اس نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہما کو کہا کہ تم میرے لیے دعا کرو، میں تمہیں تکلیف نہ پہنچاؤں گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہما نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے دوبارہ ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، لیکن وہ پہلے کی طرح رب تعالیٰ کے گرفت میں آ گیا یا اس سے بھی زیادہ۔ اس نے پھر حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہما سے دعا کرنے کی درخواست کی۔ آپ نے پھر دعا کی۔ جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اس نے اپنے دربان کو بلایا اور کہا کہ تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے بلکہ کسی جن کو لے کر آئے ہو۔ اس ظالم نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہما کو بطور خادمہ آپ کو دے کر واپس لوٹا دیا۔ حضرت ہاجرہ روم کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ اس ظالم نے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ارادہ کیا تھا اور وہی انجام ہوا۔ چنانچہ اس نے کہا ان دونوں کو یہاں سے نکال دیا جائے، یہ دونوں انسان نہیں بلکہ جن ہیں۔ فلسطین پہنچنے کے بعد وہاں کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کی بہت آؤ بھگت کی اور اپنی بہت سی زمینیں آپ علیہ السلام کو ہدیہ کی۔ جہاں آپ علیہ السلام نے کھیتی باڑی کی تو اللہ تعالیٰ نے خوب برکت عطا فرمائی اور کافی مقدار میں آپ علیہ السلام کے پاس غلہ اور جانور جمع ہو گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے مسافروں اور غرباء و مساکین کا خاص خیال رکھا اور ان کی ضروریات پوری کی، اور یوں آپ علیہ السلام لوگوں میں مہمان نواز مشہور ہو گئے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہما کی خواہش سے آپ علیہ السلام کا نکاح حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے ہوا، کیونکہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہما سے کوئی اولاد نہ ہوئی تھی، اس لیے حضرت سارہ نے اولاد کی کمی دور کرنے کی خاطر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے آپ علیہ السلام کا نکاح کروا دیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی الہی مجھے لائق اولاد عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک بیٹے کی بشارت عطا فرمائی، جیسے کہ قرآن حکیم میں مذکور ہوا۔ تو ہم نے اسے ایک خوشخبری سنائی ایک بردبار لڑکے کی، اور اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وقت اللہ تعالیٰ نے دوسرے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت عطا فرمائی، جیسے کہ قرآن حکیم میں مذکور ہوا۔ تو ہم نے اسے یعنی حضرت سارہ کو اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی۔ مذکورہ آیات کریمہ میں خوشخبری کا لفظ مذکور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہما سے کوئی اولاد نہ ہوئی تھی، جبکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے تھے اور اب اولاد کی امید رکھنا عبث تھا۔ اس وقت حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہما کی عمر 90 سال اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی۔ اس لیے یہ بشارت سن کر حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا
کہ عجیب بات ہے کہ مجھے بچہ ہوگا جبکہ میں اور میرے شوہر بوڑھے ہیں۔ الغرض اس بشارت کے 1 سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بطن سے پیدا ہوئے، اور یوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے 14 سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔